بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر میں نے یہ عرض کی ہے کہ آپ اس مسئلے پہ کیوں تشریف نہیں لاتے کہ جو مسئلہ قرآن مجید میں مذکور ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، تو میری عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ پوری طرح ذکر کرتے ہیں اور بار بار قرآن نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اس مسئلے کی طرف آنا چاہیے اور اسی مسئلے پہ جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے، وہ مسئلہ ہے سماع موتا کا مسئلہ۔ تو سماع موتا پہ بھی انشاءاللہ آپ کا شوق ہم پورا کریں گے۔ قرآن میں موجود ہے انک لا تسمیع الموتیٰ، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عمر نے جب یہ کہا یا رسول اللہ اتنادیہم، کیا آپ ان کو پکار رہے ہیں جو جن کے اندر کوئی روح نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ عمر یہ مسئلہ سمجھے تھے قرآن سے، عمر یہ مسئلہ کہاں سے سمجھے تھے؟ قرآن سے، انک لا تسمیع الموتیٰ سے عمر یہ مسئلہ وہاں سے سمجھے تھے۔ تو پھر بخاری کی دوسری روایت کا یہ ماننا، بخاری کی دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صفحہ نمبر 573 سے شروع ہوتی ہے، 74 پہ بھی ہے، صرف حضرت عمر نہیں، قال ناس من اصحابہ، سارے صحابہ جو بدر میں موجود تھے 313، ان میں سے جو شہید ہو گئے ان کے علاوہ باقی سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تنادی ناسا امواتا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم باسماء ما اقول منهم، جناب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام بدری صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا مردے نہیں سنتے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو کیوں نہیں ذکر کیا مولانا؟ جو حضرت عمر ابن عمر کی بات سن کے کہتی ہیں یسمعون نہیں، نبی علیہ السلام نے یعلمون کا لفظ کہا ہوگا، اس لیے کیوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ سیدہ سمجھتی تھی کہ یہ قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس لیے تعویل کر دی، حضرت عائشہ نے اس لیے کیا کر دی؟ تعویل کر دی کہ یسمعون نہیں یعلمون کا لفظ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوگا، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے دلیل پیش کر دی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کیوں کیسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہاں پہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے انک لا تسمیع الموتیٰ، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ تو یہ کتاب ہے میرے پاس المسلک المنصور، ادھر آپ پتھروی صاحب کی، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے۔ اصول یہ بیان کیا ہے کہ قول رسول کے مقابلہ میں کسی کا قول قبول نہیں ہوگا، صفحہ نمبر 305۔ حضرت شیخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر ایک کی بات کو قبول رد کیا جا سکتا ہے مگر قول رسول کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بھی فرمایا تھا تفسیر میں سب سے پہلے کس کی تفسیر ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مسند امام احمد، اب مسند امام احمد کے اندر بدر کے موقع پہ 352 صفحہ، بدر کے موقع پہ جب 70 کافر مارے گئے، 24 کے قریب کو اللہ کے نبی نے کنویں میں پھینک دیا، 3 دن کے بعد وہاں تشریف لائے اور مردوں سے خطاب کیا۔ خطاب کا انداز یوں تھا گویا کہ مردے سن رہے۔ حضرت عمر قرآن کی شاید انک لا تسمیع الموتیٰ سے یہ سمجھے تھے مردے نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی مردوں سے یوں خطاب کر رہے ہیں گویا کہ مردے سن رہے، سمجھ گئے عمر تیرا مفہوم غلط ہو سکتا ہے، نبی کا مفہوم غلط نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر پوچھا یا رسول اللہ تنادی عباد الصلاۃ، اے اللہ کے رسول آپ ان کو 3 دن کے بعد پکارتے حل یسمعون، کیا یہ سنتے؟ اللہ تعالیٰ کو فرماتے انک لا تسمیع الموتیٰ کہ آپ کو نہیں سنا سکتے۔ حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر اللہ کے نبی کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ جواب میں بھی سبحان اللہ کیا دینا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، ما انتم باسمع منہم، اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی کے سامنے حضرت عمر نے قرآن کی آیت سے عدم سماع موتیٰ استدلال دیا، جیسا کہ مفتی صاحب کر رہے ہیں، حضرت عمر نے بھی کیا تھا، قرآن کی آیت سے استدلال دیا کہ مردے نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اصلاح فرما دی، اے عمر دوسرے لفظ میں تشریح کر رہا ہوں، اے عمر قرآن میرے پہ اترا ہے، یہ آیت میرے پہ اتری، تیرے پہ نہیں اتری، قرآن میرے پہ اترا، میں سارے پہ رہی ہوں، میں قرآن کا مفہوم تیرے سے بہتر جانتا ہوں۔ دیکھو قرآن کی آیت بڑی، حضرت عمر نے اللہ کے نبی حضرت عمر کی اصلاح فرما دی۔ یہی حدیث عطاءاللہ بندیاتی صاحب نے سماع موتیٰ میں نقل کی ہے، یہی حدیث عطاءاللہ بندیاتی صاحب نے سماع موتیٰ میں نقل کی ہے، لیکن حدیث آدھی نقل کی، حدیث آدھی نقل کی، مسند امام احمد حدیث آدھی نقل کی، حدیث کے نقل کرنے میں
پلے بچے کی خیانت کی، حدیث کے نقل کرنے میں خیانت کی کہ میرے پاس مسند امام احمد حدیث پوری ہے، حدیث پوری ہے، واللہ بھی نفسی بیدی، نبی کا فرمان موجود ہے، نبی کی تفسیر موجود ہے. عطا اللہ بندیالوی صاحب نے حدیث آدھی نقل کی، آدھی چھوڑ دی مسند امام احمد کے حوالے سے. وہ جملہ کیوں چھوڑا؟ مفتی صاحب اس کا جواب دینا آپ نے. وہ جملہ نبی کا کیوں چھوڑا؟ اس کے استاد نیلوی نے تو حدیث پوری نقل کی تھی. یہ ندائے حق عطا اللہ بندیالوی کے استاد نیلوی شاہدروں نے صفحہ نمبر 147 جلد صوم اور ندائے حق حدیث پوری نقل کی مسند امام احمد کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں تفسیر نبی کی موت پر یاد رکھنا ایسے نہیں. فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ نے کہہ دیا قرآن میں ایک بھی آیت ہے جس سے ثابت مردے نہیں سنتے. علامہ ابن بطال نے بخاری کے اندر ایسے نہیں فرما دیا کہ قرآن میں ایک بھی آیت ہے جس سے ثابت مردے نہیں سنتے. اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ظاہر کے تحت فرمایا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. مولانا عبدالحق حقانی صاحب نے تفسیر حقانی میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. ابن القیم نے کتاب الروح میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردے نہیں سنتے. نبی کی تفسیر موت پر ہوگی، تم نے بھی فرمایا، ہم نے بھی کہا نبی کی تفسیر موت پر ہوگی. مفتی صاحب اس معاملے کو یہیں سے ختم کر دو. نبی کی تفسیر میں تفسیر نبی سے پیش کر رہا ہوں. پہلی تفسیر میں نے نبی سے پیش کی، اس کا جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا. نبی کے مقابلے میں کسی صحابی کی تابعی کی بات نہیں چلے گی. تمہارے بزرگ نے لکھا ہے کہ نبی کی تفسیر موت پر ہوگی، نبی کی تفسیر موت پر ہوگی. صاحب پہ آپ نے کہا کہ بندیالوی صاحب نے آدھی روایت پیش کی، آپ نے کیوں بخاری چھوڑی؟ آپ کیوں گئے بھاگ کے مسند احمد پہ؟ آپ نے سمجھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ذکر نہیں کریں گے. ہمارے اساتذہ تو بڑی دور کی بات ہے، غلام انشاءاللہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. صاحب نے ساری بات ذکر کی ہے. بندیالوی صاحب سے آپ نے اعتراض کیا، بندیالوی صاحب نے وہاں پہ کبھی تفصیل نہیں کی، اس لیے بات کچھ ہوا ہے. بندیالوی صاحب آگے چل پڑے، لیکن آپ مجھے اپنی سیاست کا کوئی جواب دیں گے کہ آپ صحیح بخاری کو چھوڑ کے آگے کس لیے گئے؟ تو میں نے نبی کی حدیث، نبی کی تفسیر پیش کی مسند امام احمد کے حوالے سے. وہاں ان کا لا تسلم موتا آیت موجود ہے. ان کا یہ کہنا کہ بخاری کو نہیں پیش کی تو میری مرضی. میں چاہے بخاری سے پیش کروں حدیث، چاہے مسند امام احمد سے پیش کروں، آدھی تو نہیں پیش کی تیرے بزرگ کی طرح. خیانت آدھی پیش کرنا تیرے بزرگ کی طرح میں نے آدھی پیش نہیں کی، میں نے پوری حدیث پیش کی ہے. اشکال تب کرتا میں نے آدھی حدیث چھوڑ دیتا، آدھی بیان کرتا. نبی کی تفسیر کے مقابلے میں کوئی تفسیر نہیں چلے گی. یہ تم نے بھی مانا ہے. تو نبی علیہ السلام کے مفہوم واضح کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتے نہیں سنتے. اب فیصلہ تم کرو کہ نبی کی تفسیر لوگے یا کسی اور کی لوگے. حضرت عمر نے اپنی اصلاح کی خاطر پوچھا تھا، نبی نے اصلاح فرما نہیں دی تو حضرت عمر سمائے موتا کے قائل ہیں. القوم کو پڑھ لینی جس کے اندر موجود ہے. حضرت عمر سمائے موتا کے قائل ہیں. حضرت عمر نے اس حدیث کو آگے بیان کیا ہے. عبداللہ بن عمر بھی سمائے موتا کے قائل، حضرت انس بھی قائل اور حضرت طلحہ بھی قائل. حدیثیں موجود ہے. نبی کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، تمہاری عقل کے خلاف ہو سکتا ہے، تمہارے فہم کے خلاف ہو سکتا ہے. تاریخ تبری کے اندر لکھا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں قرآن خود بول کے لکھے گا کہ میرے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آج آ کے کسی نہ کسی کی تفسیر آپ نے لینی ہے تو نبی کی تفسیر لے لو. ہم کہتے ہیں نبی کا فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہوتا. مفتی صاحب صحابہ کے اقوال بعد میں پیش کرنا، خود ہی کہتے ہیں بارات بعد میں پیش کی جائیں گی. تو پہلے نبی کی حدیث پیش کرو، حدیث مرفوع پیش کرو، اس کے بعد پھر آگے چلنا. میری حدیث اسی طرح دستور قائم ہے. نبی کی حدیث، نبی کی تفسیر مقدم ہے. قرآن نبی پہ اترا ہے، صاحب وحی اللہ کے نبی ہے، تمہارے اوپر قرآن نہیں اترا. حضرت عائشہ نے بھی سمجھا تھا. یاد رکھنا حضرت عائشہ کی جو حدیث تم نے پیش کی ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضرت عائشہ کے پاس جب بات پہنچی، یاد رکھنا حضرت عائشہ بدر میں شریک نہیں تھی. حضرت عائشہ بدر میں شریک نہیں تھی. جو حاضر ہوتا ہے بات اس کی موت پر ہوتی ہے زیادہ، جو حاضر نہیں ہوتا بات اس کی موت پر اتنی نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا حضرت عائشہ کے پاس جب بات پہنچی، شروع میں حضرت عائشہ بھی یہی سمجھی تھی کہ مردے نہیں سنتے کا لا تسلم ہوتا. جب انہوں نے دیکھا کہ بے شمار صحابہ کرام سے روایت آ گئی ہے تو انہوں نے بھی سوچنے کی سوچ پڑ گئی. تو یاد رکھنا حضرت عائشہ نے شروع میں تعبیر کی تھی کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر لا یسمعون کہ وہ سنتے ہیں. تو حضرت عائشہ کی تعبیریں تھی لا یعلمون، کیا لا یعلمون تمہارے عقیدے کی بے خونی کرتا ہے. لا یعلمون جاننا خیال
جاننا حیات کی طرح حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ مردے جو کنویں کے اندر موجود ہے وہ حیات ہے، وہ حیات ہے۔ حضرت عائشہ کی بات ہو رہی، حضرت عائشہ بدر میں شریک نہیں تھی، جب ان کے سامنے بات آئی کہ اللہ کے نبی نے بدر کے موقع میں یہ فرمایا، مسند امام احمد اٹھاؤ، حضرت عائشہ فرماتی ہے صحابہ تو فرماتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ مردے سنتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ نبی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ شروع میں یہ سمجھی تھی کہ مردے نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتیٰ سے، جب ان کے سامنے عبداللہ ابن عمر کی بات آئی انہوں نے تعویل کر دی کہ عبداللہ سے قد واحد ابن عمر، حضرت ابن عمر بھول گئے اور کافی تعبیر کی، کیا لا یسمعونی لا یعلمون، تو لا یعلمون کو یہ مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ مردے حیات ہے، مردے حیات ہے، انہیں جسموں کے اندر حیات ہے، یہ اس کے کیا ہے؟ منکر، یہ اس کے کیا ہے؟ منکر۔ یہ انہوں نے جو آیت پیش کی حضرت عائشہ کی دلیل میں، ان میں کھولو وہ آیت، آگے جملہ دیکھو، تفسیر جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب فرماتے ہیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ان کی دلیل ظواہر قرآن ہے، ظواہر قرآن ہے، قرآن کا ظاہر، ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن، ظاہر جو ہے وہ سمندر کی تہ، باطن جو ہے وہ سمندر کی گہرائی، قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے دلیل پیش کی کہ انک لا تسمع الموتیٰ سے وہ بھی یہ سمجھی تھی مردے نہیں سنتے، اور یہ آیت بڑی ہے، آیت آگے بھی پڑھتے تھے حضرت عائشہ انک لا تسمع الموتیٰ، جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وہ پوری کی پڑھی، وہ پوری پڑھتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا۔ یاد رکھنا یہ آیت جو ہے انک لا تسمع الموتیٰ، یہ آیت مردوں کے بارے میں نازل ہی نہیں، انک لا تسمع الموتیٰ مردوں کے بارے میں نازل نہیں، مستقل دلیل ہے۔ سنو انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، دلیل تو انہوں نے دے دی تھی مردے نہیں سنتے، دلیل دے رہے تم نہیں سنا سکتے۔ آگے چلو، ولا تسمع ثم دعا، بہروں کو نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین۔ یاد رکھنا اصول الشاشی میں لکھا ہے سیاق و سباق مستقل دلیل ہے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بہنوں کو نہیں سنا سکتے، پکار چلو پیٹ سے اگر بھاگ جائیں تو سیاق و سباق سے کیا نظر آ رہا ہے؟ بھاگنا، کیا نظر آ رہا ہے؟ بھاگنا۔ تو مان لو پھر قرآن کے ظواہر سے کہ مردے بھاگتے بھی ہیں، ہم تو بات کر رہے تھے مردے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مردے بھاگتے بھی ہیں، تمہاری تفسیر کے مطابق تو مردے بھاگتے بھی ہیں۔ آگے چلو، ومان کا بہاد انہی اندلالتہم، آپ گمراہ بندے کو کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے مگر مومنوں کو۔ مان لو حضرت عائشہ کے اصول کے مطابق کہ مومن مردے سنتے ہیں۔ دیکھو تم یہ کہتے ہو حضرت عائشہ کہتی ہے انک لا تسمع الموتیٰ سے مردے، انک لا تسمع الموتیٰ نا، ادھر کیا ان تسمع اللہ من یؤمن بآیاتنا، قرآن کا ظاہر دیکھو، تم ظاہر پرست ہو، تمہارے شیخ قرآن نے لکھا ہے قرآن کے ظواہر سے ہم دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہاں باطنی معنی مراد ہے، باطنی معنی مراد ہے، باطنی معنی مراد ہے۔ دیکھو اگر ظاہر کو دیکھو گے قرآن کے ثابت ہو رہے مردے، مومن مردے سنتے، نبی مومن نہیں ہے، نبی مومن نہیں ہے۔ اب یہاں باطنی معنی مراد ہے، اصل معنی کیا ہے؟ آپ ان دلوں کے مردوں کو، دلوں کے بہنوں کو نہیں سنا سکتے جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، یہ کفار آتے ہیں آپ کی مجلس میں، سنتے تو ہیں لیکن ان کو سننا نفع نہیں دیتا۔ اب اس آیت کو پیش کیا تھا حضرت عمر نے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی اصلاح کروا دی، کہتے اصلاح کوئی نہیں، اصلاح کوئی نہیں، وہ بدلتی لڑتی بھی یدی ہی کے جملے کو کہاں فٹ کرو گے، یدی اصلاح کوئی نہیں، اور تمہاری تفسیر لے نبی کی تفسیر لے، میری تفسیر اسی طرح قائم اور قائم ہے، نبی کی تفسیر کے مقابلے میں کسی صحابی کی تابعی کی کسی مفسر کی تفسیر نہیں چلے گی، یہ ہمارے تمہارے درمیان مسلمان حکومتیں ہیں۔ تو نبی کے سامنے جب اس آیت سے عدم سما پر استدلال کیا گیا تو نبی نے اصلاح فرما دی۔ اب یہ حوالے پیش کر رہے ہیں فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے، بھائی ایک مسئلہ اختلافی ہے، اس مسئلے اختلافی میں ہر بندہ اپنی شرک بیان کرتا ہے، ہر بندہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، ہم تو کہتے ہیں مستند ہے۔ السلام کی دوسری حدیث، پہلی حدیث حضرت انس سے میں نے بیان کی، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ہریرہ کا نظریہ بھی سن لو، والذی نفسی بیدہ انہ یسمع خفا نعالہ حین یولون عنہ، مستدرک حاکم، اور اسی طرح موارد القرآن شرح السنہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی کہ مردہ جسموں کی آہٹ سنتا ہے۔
گے کہ حضرت عائشہ اس آیت کا یہ معنی سمجھی تھی. بھائی حضرت عائشہ کا ادب و احترام اپنی جگہ پہ ہے, یہ ایک علمی معاملہ ہے. علمی معاملے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی تفسیر کیا تھی, حضرت عائشہ کی تفسیر کیا تھی. ہماری تحقیق, ہمارے بزرگوں کی تحقیق یہ فتح الباری پڑھ لینی تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی نے رجوع ثابت کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے سما کی طرف رجوع کر لیا تھا. ترمذی شریف کے اندر عبد الرحمن بن ابی بکر ان کے بھائی تھے, فوت ہوئے, جہاں فوت ہوئے تھے وہاں دفن نہیں کیے گئے, دفن کسی اور جگہ پہ کیے. حضرت عائشہ وہاں چل کے آئی اور وہاں مرثیہ پڑھا. وہاں کیا پڑھا؟ مرثیہ. اگر یہ محض افسوس تھا تو وہی مدینہ میں کر لیتی, مکہ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت عائشہ کہیں چل کے آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ نے رجوع کر لیا تھا. سماع موطا کی دلیل کو حضرت عائشہ نے محمد سے روایت کیا ہے بقول حافظ ابن حجر اسقلانی. ہم کہہ رہے ہیں نبی کی تفسیر لو, نبی کی تفسیر لو. پہلی ٹرم کے اندر جو میری بات ہوئی اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. مسند امام احمد کے حوالے سے جو حدیث میں نے پیش کی اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. حضرت عمر کی تفسیر پیش کی تھی, میں نے جواب دے دیا. حضرت عائشہ کی تفسیر پیش کی تھی, میں نے جواب دے دیا. نبی کی تفسیر معتبر ہوگی, تم